تو تم کہنا چاہتی ہو تم جسم فروش طوائف نہیں ہو؟ سیٹ سلطان حیدر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کرسی پر بندھی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو ہڈیوں میں اتر جانے والی تھی۔ دھواں اس کے لبوں سے نکل کر فضا میں تحلیل ہوا۔ زرنگار نے نفرت سے اسے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ضرور تھا لیکن شکست نہیں تھی۔ رسیاں اس کی کلائیوں میں پیوست ہو چکی تھیں لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی ابھی بھی سیدھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ یہ سیٹ سلطان حیدر کا ذاتی فارم ہاؤس تھا جہاں قانون کی نہیں صرف سلطان حیدر کی مرضی چلتی تھی۔ جواب دو۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارے باپ نے تمہیں مجھے فروخت کر دیا۔ ناچنا تمہاری مجبوری تھی کیونکہ وہ بوڑھا روز تمہارے گھنگروں کو چنکار کا معاوضہ وصولتا تھا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ زرنگار نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے گال پر ابھی تک آنسوں کے نشان باقی تھے جو خشک ہو کر نشان بن چکے تھے۔ جی ہاں۔ اس کی آواز کانپی لیکن پھر سنبھل گئی۔ یہ سچ ہے کہ میں ناچتی تھی لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں نے آج تک کسی غیر مرد کو خود کو چھونے نہیں دیا۔ میرا ناچ میری مجبوری تھی، میرا شوق نہیں، اور نہ ہی میرا کردار۔ سلطان حیدر ہنسا، ایک طنزیہ بھرپور قہقہہ جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرایا تھا۔ اس نے سگریٹ کا کش لیا اور دھواں زرنگار کے چہرے کی طرف اچھال دیا۔ وہ کھانسی لیکن اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ کردار؟ سلطان نے لفظ کو چبایا۔ یہ لفظ طوائفوں کے کوٹھوں پر زیب نہیں دیتا زرنگار، وہاں صرف قیمت ہوتی ہے اور سودا ہوتا ہے، اور آج کا سودا ہو چکا ہے۔ وہ پیچھے ہٹا اور اپنی میز کی طرف گیا۔ وہاں سے ایک فائل اٹھا کر واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ جس طرح تمہارے ناچنے کا تمہارا باپ معاوضہ وصول کرتا ہے، اسی طرح اس نے آج رات تمہیں میرے سپرد کر کے تمہارے جسم کا معاوضہ لیا ہے۔ بھاری رقم دی ہے میں نے اسے، اتنی رقم کہ تمہارا وہ شرابی باپ شاید ساری زندگی بیٹھ کر گائے۔ سلطان نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا اور ایک گہری شکاری نظریں اس پر ڈالی۔ اب تم بتاؤ شروعات کیسے کریں؟ کیا تم خود اپنی مرضی سے میرے پاس آؤ گی یا مجھے ان رسیوں کا فائدہ اٹھانا پڑے گا؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بلند آوازیں محسوس ہونے لگیں۔ زرنگار کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سلطان حیدر کے سوال پر وہ اچانک مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ اتنی غیر متوقع تھی کہ سلطان کی بہنوئی تن گئی۔ وہ چیخ و پکار کی توقع کر رہا تھا، گڑ گڑانے کی منت سماجے کی، مگر یہ مسکراہٹ اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ تم ہنس رہی ہو؟ سلطان کی آواز میں ہلکا سا غصہ در آیا۔ میں آپ کی جہالت پر ہنس رہی ہوں سیٹھ سلطان حیدر۔ زرنگار نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ آپ کو لگتا ہے کہ چند نوٹوں کی گڈی پھینک کر آپ کسی کی روح کے مالک بن سکتے ہیں؟ میں نے جسم خریدا ہے، روح میں میری کوئی دلچسپی نہیں۔ سلطان نے اسمارٹ لہجے میں کہا، لیکن یہ جسم بھی میرا نہیں ہے۔ زرنگار کا لہجہ اب پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا جسم اور عزت اللہ کے سپرد کی ہے، وہ میرا محافظ ہے۔ تم میری عزت نہیں خراب کر سکتے۔ تم مجھے چھو سکتے ہو، مجھے مار سکتے ہو، میری جان لے سکتے ہو، لیکن تم میری پاکیزگی کو داغدار نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیز اللہ کی امان میں ہو اسے کوئی شیطان ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سلطان اسے دیکھتا رہا۔ خاموشی کا دورانیہ طویل ہوتا گیا۔ وہ لڑکی جو کرسی سے بندھی ہوئی تھی بظاہر بے بس تھی، لیکن اس کے الفاظ میں ایک ایسی طاقت تھی جس نے سلطان حیدر جیسے فرعون صفت انسان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں خوف تلاش کر رہا تھا لیکن وہاں صرف توکل تھا۔ سلطان نے میز سے ایک گلاس پانی کا اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ اس کے دماغ میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ وہ ایسے کھیلوں کا عادی نہیں تھا جہاں شکاری کو چیلنج کرے۔ عام طور پر لڑکیاں اس کے قدموں میں گر جایا کرتی تھیں، لیکن یہ لڑکی یہ مختلف تھی۔ بہت یقین ہے تمہیں اپنے خدا پر؟ سلطان نے گلاس میٹ پر رکھا۔ جس نے پیدا کیا وہی حفاظت بھی کرے گا، زرنگار نے اٹل لہجے میں کہا۔ میرے باپ نے مجھے بیچا ہے، میں نے خود کو نہیں بیچا۔ سلطان چند لمحے ٹہلتا رہا، پھر وہ اچانک رکا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی سی چمک ابھری، ایک ایسا خیال جو ابھی بھی اس کے شاطر دماغ میں آیا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا جیسے خود سے باتیں کر رہا ہو۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم پاک ہو اور تم حرام موت مرنا گوارا کر لو گی، لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں ہونے دو گی۔ ہاں، زرنگار نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ سلطان اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ زرنگار کو اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ تمباکو کی بھی بو محسوس ہوئی۔ اس نے جھک کر زرنگار کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اور اگر نکاح کر لوں تو؟ زرنگار کا سانس اٹک گیا۔ اس نے چونک کر سلطان کی طرف دیکھا۔ کیا نکاح؟ سلطان سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ایک رات کے لیے اگر میں تم سے نکاح کر لوں تو پھر تمہارا یہ اللہ کی سپردگی والا دعویٰ اور
تمہاری نام نہاد عزت سب کچھ میرے نام ہو جائے گا، ہے نا؟ پھر میں تمہیں چھوؤں یا تمہارے ساتھ جو بھی کروں وہ گناہ نہیں ہوگا، وہ حلال ہوگا۔ زرنگار کا دماغ سنو کہ یہ شخص کیا کہہ رہا تھا۔ ایک رات کا نکاح، یہ تو مذہب کے ساتھ مذاق تھا، نکاح کوئی کھیل نہیں ہے۔ زرنگار نے دانت پیس کر کہا، اور تم جیسے لوگ نکاح کے تقدس کو کیا جانے؟ تقدس کو چھوڑو، اصول کی بات کرو۔ سلطان نے اپنی جیب سے فون نکالا۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے غیر مرد ہوں۔ اگر میں تمہارا شوہر بن جاؤں تو تمہارا یہ دفعہ ختم ہو جائے گا۔ تم اپنی مرضی سے اپنے خدا کے قوانین کے مطابق خود کو میرے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ تم ایسا نہیں کرو گے۔ زرنگار کی آواز میں پہلی بار لڑکڑاہٹ آئی۔ اسے اچانک لگا کہ وہ ایک ایسے جال پھنس گئی ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ سلطان نے نمبر ملاتے ہوئے کہا، مجھے ضدی چیزیں توڑنے کا بہت شوق ہے، اور تم زرنگار بی بی بہت ضدی ہو۔ مجھے دیکھنا ہے کہ جب نکاح نامے پر انگوٹھا لگ جائے گا تو تمہاری یہ اکڑ کیسے باقی رہتی ہے۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ مولوی صاحب کو بھیجو فوراً، اور 2 گواہ بھی۔ فون بند کر کے اس نے زرنگار کی طرف دیکھا جو اب پیلی پڑ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ ایمان ڈگمگا گیا۔ یہ اب یہ ڈر ہے کہ اگر رشتہ حلال ہو گیا تو انکار کا کوئی جواز نہیں بچے گا۔ تم ایک حیوان ہو۔ زرنگار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ بے بسی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے کھیل کا حصہ بن رہی ہیں۔ حیوان تو میں ہوں۔ سلطان نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اطمینان سے ٹانگ ٹانگ جمائی، لیکن آج رات میں تمہارا مجازی خدا بننے والا ہوں۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں جو کچھ ہوا وہ زرنگار کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ مولوی صاحب کی آمد، سلطان کا پیسے دے کر انہیں خاموش کرانا، اور پھر وہ ایجاب قبول کا مرحلہ، سب کچھ بہت جلدی ہوا۔ زرنگار بندھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کی حالت دیکھی تو ہچکچائے۔ سیٹھ صاحب، یہ لڑکی یہ تو بندھی ہوئی ہے کہ یہ زبردستی ہے؟ سلطان نے سرد لہجے میں کہا، یہ بھاگنے کی کوشش کری تھی اس لیے باندھا ہے۔ نکاح اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ کیوں زرنگار؟ بتاؤ مولوی صاحب کو۔ سلطان نے اپنی جیکٹ کے اندر سے پستول نکال کر میز پر رکھ دیا۔ یہ خاموش دھمکی تھی مولوی کے لیے، نہیں زرنگار کے لیے تھی۔ زرنگار نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے پاس کیا راستہ تھا؟ اگر وہ انکار کرتی تو شاید یہ درندہ اسے نوچ کر کھاتا اور اسے گناہ گار بنا دیتا۔ نکاح کم از کم اسے اللہ کی نظر میں گناہ گار ہونے سے بچا سکتا تھا۔ یہ ایک دھوکہ تھا، ایک فریب تھا، لیکن یہی اس کی ڈھال بھی تھی۔ جی، اس کی آواز بمشکل نکلی، میں راضی ہوں۔ نکاح ہو گیا، دستخط ہوئے، گواہوں نے پیسے لیا اور چلے گئے۔ کمرہ پھر سے خالی ہو گیا، صرف سلطان اور زرنگار رہ گئے۔ سلطان اٹھا، اس نے میز پر رکھے نکاح نامے کو دیکھا، پھر ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ زرنگار کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنی جیب سے چاقو نکالا۔ زرنگار نے آنکھیں میچ لی جیسے وار سہنے کے لیے تیار ہو، لیکن اسے کوئی درد محسوس نہیں ہوا، صرف رسیوں کے کٹنے کی آواز آئی اور اس کے ہاتھوں سے دباؤ ختم ہو گیا۔ آزاد ہو تم، سلطان کی آواز اس کے سر پر گونجی۔ زرنگار نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ وہ اپنی کلائیوں کو سہلاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اس کے پیر سن ہو چکے تھے اور وہ لڑکھڑائی، لیکن سلطان نے اسے نہیں تھاما۔ وہ اسے بس دیکھتا رہا۔ اب تم میری بیوی ہو زرنگار سلطان حیدر۔ اس نے اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا۔ یہ سن کر زرنگار کو جھرجھری آ گئی۔ اب تمہارا وہ غیر مرد والا بہانہ ختم، اب تم حلال ہو میرے لیے۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دوپٹے کو کونا پکڑا۔ زرنگار نے جھٹکے سے اپنا دوپٹہ کھینچا اور پیچھے ہٹی۔ نکاح کر کے تم نے مجھے خریدا نہیں ہے، زرنگار نے کانپتی آواز میں کہا۔ یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ کاغذ کا ٹکڑا؟ سلطان اس کے قریب بڑھتا گیا۔ زرنگار پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ سلطان نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی دائیں بائیں دیوار پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا تمہیں میرا پابند بناتا ہے، شریعت کی روح سے، قانون کی روح سے۔ تم نے کہا تھا کہ تم نے خود کو اللہ کے سپرد کیا۔ اب اسی اللہ کے نام پر ہونے والی اس معاہدے کا پاس رکھو۔ زرنگار کا دل اس کے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ سلطان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ وہ جھکا، اس کا چہرہ زرنگار کے چہرے سے انچ بھر کے فاصلے پر تھا۔ اس کی گرم سانسیں زرنگار کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ تم نے کہا تھا شروعات کیسے کریں؟ سلطان نے سرگوشی کی۔ اب میں بتاتا ہوں شروعات کیسے ہوگی۔ آج رات تو تم مجھے وہ سب دو گی جس کے لیے میں نے تمہارے باپ کو قیمت ادا کی، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اب تم اسے عبادت سمجھ کر کرو گی، مجبوری نہیں۔ زرنگار نے اپنی آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسو کو روکا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جسمانی طور پر سلطان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ اسے ذہنی طور پر جیتنے نہیں دے گی۔ تم میرا جسم جیت سکتے ہو سلطان، زرنگار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں خوف نہیں تھا، لیکن تم مجھے کبھی بھی اپنی محبت یا احترام نہیں دے پاؤ گی۔ یہ رشتہ ایک رات کا ہو یا 100 سال کا،
تم میرے لیے ہمیشہ وہی شخص رہو گے جس نے میری مجبوری کا سودا کیا تھا، ایک خریدار بن کر، شوہر نہیں۔ سلطان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ زنگار کے الفاظ سیدھا اس کی انا پر لگے تھے۔ وہ جو اسے توڑنے چلا تھا، اسے لگا کہ کرچیاں اس کے اپنے ہاتھوں میں چبھ رہی ہیں۔ اس نے جھٹکے سے خود کو پیچھے ہٹایا۔ ہم دیکھیں گے، سلطان نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہم دیکھیں گے کہ صبح تک تم مجھے شوہر مانتی ہو یا نہیں۔ اس نے کمرے کی لائٹس آف کر دی، صرف بیڈ سائڈ لیمپ کی مدھم روشنی باقی رہ گئی۔ سلطان حیدر کی پرچھائی دیوار پر کسی دیو کی طرح بڑھی اور خوفناک لگ رہی تھی۔ زنگار نے اپنی مٹھی میں چھپا ہوا وہ چھوٹا سا تعویذ زور سے بھیج لیا جو اس کی ماں نے اس کے گلے میں باندھا تھا۔ رات ابھی شروع ہوئی تھی۔ کمرے میں اب مکمل تاریکی تھی، صرف لیمپ کی مدھم روشنی تھی۔ باہر رات کا آخری پہر اپنی سیاہی گھول رہا تھا، لیکن اس کمرے کے اندر جو کچھ ہوا تھا اس نے زنگار کی روح پر سیاہی مل دی تھی۔ سلطان حیدر اپنی ضد، اپنی انا اور اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ وہ اس کے قریب آیا تو زنگار نے آخری بار مزاحمت کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنے ناخن اس کے بازو پر گاڑ دیے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے انگارے دہکے، لیکن مردانہ طاقت کے سامنے عورت کی مزاحمت اکثر دم توڑ جاتی ہے، خاص طور پر جب وہ مرد سلطان حیدر جیسا وحشی اور بے رحم ہو۔ وہ عیاش تھا، اس کی زندگی رنگین راتوں اور کھوٹوں کی نظر ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ عورت کو عیاشی اور تفریح کا ذریعہ سمجھا تھا۔ جب اس نے زنگار کو اس کے قریب کیا تو وہ اسی طوائفوں والے رد عمل کا منتظر تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ یا تو وہ مصنوعی نخرے دکھائے گی یا پھر پیسے بڑھانے کے لیے ڈرامائی چیخیں مارے گی، مگر جیسے اس نے زنگار کو چھوا، وقت تھم گیا۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا تھا، لیکن اس کی جلد ریشم سے زیادہ ملائم تھی۔ سلطان نے جب اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا تو اس کی بند آنکھوں کی گوشوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی انگلیوں پر گرا۔ اس لمحے ہوس کے طوفان کے عین درمیان سلطان حیدر کو ایک عجیب سا جھٹکا لگا۔ یہ لڑکی، یہ وہ نہیں تھی جو وہ سمجھ رہا تھا۔ کوٹھے کی پلی بڑھی لڑکیوں میں یہ حیا، یہ سمٹنا، یہ پاکیزگی کی خوشبو نہیں ہوتی۔ یہ اس کے لمس میں ایک پورا پن تھا، ایک ایسی معصومیت تھی جس نے سلطان کے اندر کے شیطان کو تو نہیں روکا لیکن اسے حیرت زدہ کر دیا۔ رات گزر گئی، طوفان تھم گیا، سلطان گہری نیند سو گیا جیسے کسی فتح کے بعد بادشاہ سوتا ہے، لیکن زنگار جاگتی رہی۔ وہ بستر کے ایک کونے میں سمٹی اپنے گھنٹوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، وہ صرف چھت کو گھورتی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا اللہ نے واقعی اسے اس آزمائش کے لیے چنا تھا؟ اس نے تو کبھی کسی کو غلط نظر سے دیکھا تک نہیں تھا، پھر اس کی پاکیزگی کی یہ سزا کیوں؟ صبح کا سورج کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر داخل ہوا اور سیدھا سلطان کے چہرے پر پڑا۔ وہ کسمسا کر اٹھا، سر میں ہلکا سا درد تھا، شاید رات کے نشے کا اثر تھا یا پھر تھکاوٹ تھی۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے کروٹ لی اور اس کی نظر خالی بستر پر پڑی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کہاں گئی؟ سلطان جھٹکے سے اٹھا، کمرے میں نظر دوڑائی، وہ وہیں تھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ سلطان اسے دیکھتا رہ گیا۔ صبح کی روشنی اس پر پڑ رہی تھی، بکھرے ہوئے بال، سوجی ہوئی آنکھیں، چہرے پر تھکن کے آثار، لیکن اس سب کے باوجود وہ قیامت خیز لگ رہی تھی۔ سلطان نے اپنی زندگی میں درجنوں حسین عورتیں دیکھی تھی، مگر زنگار کی خوبصورتی میں کچھ اور ہی بات تھی، ایک دردناک خوبصورتی جیسے کوئی ٹوٹا ہوا آئینہ جو بکھرنے کے بعد بھی چمک رہا ہو۔ اس کے ذہن میں پچھلی رات کے مناظر گھوم گئے، اس کا وہ رونا، وہ کانپنا، اور پھر وہ لمحہ جب سلطان کو یقین ہو گیا تھا کہ زنگار نے سچ کہا تھا، وہ پاک تھی، وہ واقعی کنواری تھی۔ کوٹھے کے کیچڑ میں کھلنے والا وہ کنول جس پر آج تک کسی کا سایہ نہیں پڑا تھا، کل رات سلطان نے اسے مسلسل مسل دیا تھا۔ ایک عجیب سا احساس جرم اور ایک نامعلوم سی کشش اس کے سینے میں ابھری۔ وہ بستر سے اٹھا اور آہستہ قدموں سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ جا رہی ہو؟ سلطان کی آواز بھاری تھی۔ زنگار کا ہاتھ ہوا میں رک گیا، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آئینے میں اس کا عکس سلطان کو دیکھ رہا تھا، لیکن ان آنکھوں میں اب کوئی جذبہ نہیں تھا۔ معاہدہ ایک رات کا 10 سیٹ صاحب۔ زنگار کی آواز سپورٹی جیسے کسی مردہ شخص کی آواز ہو۔ صبح ہو گئی ہے۔ سلطان کو اس کے لہجے کی سرد مہری چبھی۔ وہ چاہتا تھا کہ زنگار اس پر چلائے، اسے گالیاں دے، روئے، کچھ تو کرے۔ یہ خاموشی اسے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں جانے کی اجازت نہیں دی۔ سلطان نے اپنا روایتی جاگیردارانہ لہجہ اپنانے کی کوشش کی، لیکن اس بار اس میں وہ پہلے والا روب نہیں تھا۔ زنگار دھیرے سے مڑی، اس نے سیدھا سلطان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے مجھے خریدا تھا، قید نہیں کیا تھا۔ میرے باپ نے ایک رات کے پیسے لیے تھے، وہ رات ختم ہوئی۔ اب اگر آپ مجھے روکیں گے تو یہ سودا نہیں، زیادتی ہوگی۔ اور سنا ہے سیٹ سلطان حیدر سودے کے پکے ہیں۔ اس کا طنز نشتر کی طرح سلطان کے دل میں پیوست ہوا۔ سلطان اس کے قریب گیا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے، اسے جانے نہ دے۔
اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ کل تک یہ لڑکی صرف ایک جسم تھی، ایک ہدف تھی جسے حاصل کرنا اس کی انا کا مسئلہ تھا، لیکن آج اسے حاصل کرنے کے بعد وہ اسے کھونے سے ڈر رہا تھا۔ تمہارے باپ نے تمہیں میرے حوالے کیا ہے، سلطان نے کہا۔ اگر میں چاہوں تو تمہیں یہیں رکھ سکتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ ہمیشہ کے لیے؟ زنگار کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ آپ جیسے لوگ کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتے سیٹھ صاحب۔ جب دل بھر جاتا ہے تو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ میں وہ ٹیشو پیپر بننے سے پہلے جانا چاہتی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ سلطان نے بے اختیار ہو کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ زنگار کے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے خود کو چھڑوایا نہیں، بس نفرت سے اس ہاتھ کو دیکھا جو اس کے بازو پر تھا۔ سلطان نے وہ نظر دیکھی تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ رکو۔ سلطان نے اپنی جیب سے چیک بک نکالی۔ خالی ہاتھ جاؤ گی؟ اپنا انعام تو لیتی جاؤ۔ یہ سلطان کا پرانا طریقہ تھا، عورتوں کا منہ پیسوں سے بند کرنا، لیکن زنگار نے اس چیک بک کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی گندگی ہو۔ میری قیمت میرا باپ وصول کر چکا ہے، زنگار نے آہستگی سے کہا، اور جو کچھ میں نے کھویا ہے اس کی قیمت آپ کی 7 نسلیں بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ سلطان وہیں کھڑا رہ گیا، پتھر کا بت بنا ہوا۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ جا چکی تھی، لیکن کمرے میں اس کی خوشبو اب بھی رچی ہوئی تھی، موتیاں اور گلاب کی ملی جلی خوشبو۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واپس پلٹا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے اس تکیے کو اٹھایا جس پر زنگار کا سر تھا۔ اس نے تکیے کو اپنے چہرے سے لگایا اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی خوشبو سیدھی اس کے دماغ میں اتر گئی۔ یہ کیا تھا؟ سلطان نے خود سے پوچھا۔ اسے یاد آیا وہ دن جب اس نے پہلی بار زنگار کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چاندنی کوٹھے پر گیا تھا۔ وہ وہاں ناچ گانے اور عیاشی کے لیے جاتے تھے، انہیں آپ عادت ہوتی۔ وہاں کئی لڑکیاں تھیں، شوق چنچل، ہر آنے والے پر ڈور ڈالنے والی، لیکن پھر ایک دن گھنگروں کی چھنکار کے ساتھ وہ آئی تھی۔ زنگار سیاہ لباس میں ملبوس، سنہری کام والا دوپٹہ اوڑھے۔ جب اس نے رقص شروع کیا تو کھوٹے کا شور تھم گیا تھا۔ وہ ناچ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ کسی نمائشی کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہر قدم میں ایک وقار تھا، ہر ادا میں ایک مجبوری تھی۔ وہ ناچ نہیں رہی تھی، وہ ماتم کر رہی تھی۔ سلطان نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے یہ لڑکی چاہیے۔ اسے لگا تھا یہ محض ہوس ہے، ایک خوبصورت کھلونا جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اس کے باپ کو بلایا، منہ مانگی قیمت دی اور اسے خرید لیا، لیکن اب جب وہ اسے حاصل کر چکا تھا تو یہ جیت اسے ہار کیوں لگ رہی تھی؟ تو تم کہنا چاہتی ہو تم جسم فروشی طوائف نہیں ہو؟ اس کے اپنے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ میں نے اپنا جسم اور عزت اللہ کے سپرد کی ہے، اس کا جواب گونجا۔ سلطان نے غصے سے تکیہ دیوار پر دے مارا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی آگ لگ گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں کا اسیر ہو گیا تھا، وہ آنکھیں جن میں اس کے لیے صرف نفرت تھی، وہ طوائف نہیں تھی۔ سلطان بڑبڑایا۔ واقعی اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کیا برباد کیا ہے۔ اس نے ایک شیشے کی گڑیا کو پتھر دے مارا تھا، لیکن اس احساس سے جرم سے زیادہ طاقتور ایک اور جذبہ تھا، ایک اور جنون تھا۔ اسے زنگار چاہیے دوبارہ، اور اس بار صرف ایک رات کے لیے نہیں، صرف جسم کے لیے نہیں۔ اسے وہ نظر چاہیے، وہ توجہ چاہیے، وہ دل چاہیے جو اس نے پاؤں تلے رون دیا تھا۔ وہ بیلکنی کی طرف بھاگا۔ نیچے پورچ میں زنگار گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ پیدل جا رہی تھی، اکیلی، سر جھکائے۔ دھوپ تیز ہو رہی تھی، لیکن وہ رکی نہیں۔ سلطان اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ تم جا نہیں سکتی زنگار، سلطان نے ریلنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت اتر آئی۔ تم کہیں نہیں جا سکتی، میرا نکاح ہے تم سے، تم میری بیوی ہو۔ وہ ہنسا، ایک کھوکھلی ہنسی۔ یہ عیاشی نہیں ہے۔ وہ واپس کمرے میں آیا اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنی شکل دیکھی، ایک جاگیردار، ایک سیٹھ جس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن آج اسے اپنا آپ فقیر لگ رہا تھا۔ محبت؟ اس نے آئینے میں اپنی آنکھ سے پوچھا۔ کیا سلطان حیدر کو محبت ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی ایک کھوٹے کی لڑکی سے؟ دل نے جواب دیا، وہ کھوٹے کی لڑکی نہیں ہے، وہ زنگار ہے، تمہاری زنگار۔ سلطان نے فون اٹھایا اور اپنے مینیجر کو کال ملائی۔ جمال، اس کی آواز گرجی۔ جی سیٹھ صاحب، گاڑی نکالو اور پتہ کرو زنگار کہاں جا رہی ہے۔ اس کے گھر، اس کے کھوٹے پر جگہ اپنے آدمی بٹھا دو۔ جی جی بہتر سر۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ نہیں۔ سلطان نے کھڑکی سے باہر ویران راستے کو دیکھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ زندگی کا سوال ہے، مجھے وہ لڑکی واپس چاہیے، ہر قیمت پر۔ اور سن لو۔ جی سر، اسے اب کوئی ہاتھ نہ لگائے، وہ تمہارے سیٹھ کی عزت ہے۔ اس کے باپ کو خبردار کر دو کہ اگر اس نے زنگار کو دوبارہ ناچنے پر مجبور کیا تو میں اس کھوٹے کو آگ لگا دوں گا اور اس کے باپ کو اس میں زندہ جلا دوں گا۔ فون بند کر کے سلطان کرسی پر اٹھایا گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اندھیرے میں زنگار کا چہرہ ابھر آیا۔
وہی آنسو، وہی لرزتے ہونٹ اور وہی نفرت بھری نگاہ۔ سلطان کے لبوں پر ایک دیوانی مسکراہٹ آ گئی۔ تم نفرت کرو زنگار، جتنا چاہو نفرت کرو، تمہاری نفرت ہی اب میری طاقت ہے۔ میں اس نفرت کو محبت میں بدل دوں گا، چاہے مجھے پوری دنیا سے لڑنا پڑے۔ میں نے تمہیں زبردستی حاصل کیا ہے، یہ میرا گناہ ہے، لیکن اب میں تمہیں محبت سے جیتوں گا، یہ میرا کفارہ ہوگا۔ کمرے میں موجود خاموشی اب بھی زنگار کی موجودگی کی گواہی دے رہی تھی۔ کوٹھے کے پرانے اور سیلن زدہ کمرے میں نوٹوں کی گنتی ہو رہی تھی۔ مرزا زنگار کا باپ چارپائی پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے نوٹوں کے ڈھیر لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف پیسوں کی بھوک پیدا کر سکتی ہے۔ زنگار کمرے کے کونے میں فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کے گھٹنے سینے سے لگے ہوئے تھے اور نظریں خلا میں جمی تھی۔ وہ کل واپس آئی تھی، لیکن اس کا وجود جیسے کہیں اور رہ گیا تھا۔ ارے واہ واہ رے قسمت! مرزا نے ایک 1000 کا نوٹ چومتے ہوئے نعرہ لگایا۔ زنگار ہو زنگار، دیکھ تو صحیح سیٹھ سلطان حیدر کتنا دریا دل نکلا۔ ایک رات کی اتنی بڑی رقم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تیری مانگ اتنی زیادہ ہے تو میں پہلی کوئی بڑا ہاتھ مارتا۔ زنگار نے نفرت سے سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ یہ پیسے نہیں ہیں بابا، یہ میری عزت کی راکھ ہے، بکواس بند کر۔ مرزا نے نوٹوں کی گڈی ربر بینڈ میں باندھتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ عزت عزت عزت، کیا عزت سے روٹی خریدی جا سکتی ہے؟ کیا اس عزت سے بجلی کا بل دیا جا سکتا ہے؟ یہ دنیا صرف پیسے کی زبان سمجھتی ہے بیٹی، اور اب ہمارے پاس بہت پیسے ہیں۔ وہ جوش سے کھڑا ہو گیا۔ سن، میں نے سوچ لیا، ہم یہ بدبودار محلہ چھوڑ دیں گے۔ اب ہم ڈیفینس شفٹ ہوں گے، وہاں کوئی بڑا سا بنگلہ کرائے پر لیں گے، نئے کپڑے، نئی گاڑی اور نیا نام۔ وہاں ہم ایلیٹ کلاس کے گاہک گھیریں گے۔ وہاں کے سیٹ اور انڈسٹریلسٹ ڈالروں میں کھیلتے ہیں۔ تیرا یہ حسن اب ہمیں کروڑ پتی بنا دے گا۔ زنگار کھڑی ہو گئی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ بس کرو بابا، بس کرو، وہ چیخیں۔ میں کہیں نہیں جا رہی اور نہ ہی میں اب یہ کام کروں گی۔ مرزا کی ہنسی رک گئی۔ وہ دھیرے سے اس کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں درندگی اتر آئی۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا۔ میں نے کہا میں اب ناچوں گی نہیں اور نہ ہی کسی مرد کے پاس جاؤں گی۔ زنگار اٹل لہجے میں کہا۔ سلطان حیدر آخری تھا، اس رات میں مر گئی تھی بابا، اب اس لاش کو مزید مت نوچو۔ مرزا تیزی سے آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ زنگار کے منہ پر رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی۔ تیری اتنی ہمت، زبان چلاتی ہے باپ کے آگے؟ مرزا نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ یہ میرا فیصلہ ہے کہ تو کیا کرے گی۔ میں نے تجھے پالا ہے، بڑا کیا ہے، مجھ پر تیرا فرض ہے۔ جب تک تیرے جسم میں جان ہے اور چہرے پر یہ چمک ہے، تو وہ کرے گی جو میں کہوں گا۔ ڈیفینس تو ہم جائیں گے اور تو وہاں ناچے گی بھی اور بکے گی بھی۔ زنگار روئی نہیں، بس پھترائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے جیسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کا باپ کہہ رہا ہے۔ 2 دن بعد شام گہری ہو چکی تھی۔ زنگار کو کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ مرزا نے پچھلے 2 دنوں میں اس پر پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ باہر ڈرائنگ روم میں قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مرزا کسی مہمان کی آؤ بھگت میں لگا ہوا تھا۔ آئیے آئیے شاہنواز صاحب، تشریف رکھیے۔ مرزا کی چاپلوسی بھر کی آواز آئی۔ شاہنواز خانہ کا ڈھیڑ عمر کا انڈسٹریلسٹ، جس کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا اور نظروں میں ہوس تھی، صوفے پر بیٹھ گیا۔ مرزا، سنا ہے تمہاری بیٹی زنگار بہت حسین ہے۔ سیٹھ سلطان حیدر جیسے بندے نے اسے منہ مانگی قیمت دی تھی، تو ہم نے سوچا ہم بھی دیدار کر لیں۔ ارے صاحب، سلطان سیٹھ کی بات اور تھی، آپ کی بات اور ہے۔ مرزا نے پان چباتے ہوئے کہا۔ زنگار تو بس ہیرے کا ٹکڑا ہے، آپ جیسے قدردانوں کے لیے ہی تو سنبھال رکھا ہے۔ بس قیمت کی بات طے ہو جائے اور وہ ابھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ قیمت کی فکر نہ کرو۔ شاہنواز نے کوٹ کی جیب سے چیک بک نکالی۔ بتاؤ کیا ریٹ ہے؟ آج کی رات کے لیے جانا چاہتا ہوں، اگر پسند آ گئی تو شاید رکھ بھی لوں۔ اندر کمرے میں زنگار یہ سب سنا، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک اور رات، ایک اور سودا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز، کوئی ہتھیار جس سے وہ اپنی جان لے سکے، لیکن کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تیار ہو جا زنگار۔ مرزا نے دروازہ کھولا اور حکم دیا۔ مہمان آ گئے۔ شاہنواز سیٹھ ہے، بہت بڑی ملوں کے مالک ہے، نخرے مت کرنا، سیدھی طرح باہر آ جاؤ۔ زنگار دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے جان سے مار دو لیکن میں نہیں جاؤں گی۔ مرزا آگے بڑھا اور اس کا بازو کھینچا۔ چل باہر، ڈرائنگ بند کر۔ اسے گھسیٹتا وہ باہر لانے لگا۔ زنگار نے مزاحمت کی، اپنے پیر زمین پر جمائے، لیکن مرزا کی گرفت مضبوط تھی۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں آئے، شاہنواز کی نظریں زنگار پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، واقعی سنا تھا لیکن دیکھا آج ہے، یہ تو واقعی پری ہے۔
شاہنواز حافظ بھائی نظروں سے اسے تولنے لگا۔ مرزا نے زنگار کو دھکا دے کر آگے کیا۔ لیجیے سیٹھ صاحب، یہ رہی آپ کی امانت، لے جائیے اسے۔ شاہنواز مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور زنگار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زنگار خوف سے پیچھے ہٹی۔ خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ ارے واہ، غصہ بھی ہے۔ شاہنواز ہنسا۔ مجھے جنگلی بلیاں بہت پسند ہیں۔ ابھی شاہنواز نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک مرکزی دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ لکڑی کا دروازہ دیوار سے ٹکرایا اور پورا کمرہ لرز گیا۔ سب چونک کر مڑے۔ دروازے پر 3 لمبے تڑنگے آدمی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کلاشوپک تھی اور چہروں پر سنجیدگی تھی۔ ان میں سب سے آگے جمال تھا، سلطان حیدر کا خاص آدمی۔ رک جاؤ، جمال کی آواز کمرے میں گرجی۔ شاہنواز کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ مرزا کا رنگ فاق ہو گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ مرزا ہکلایا۔ جمال نے اطمینان سے چلتے ہوئے کمرے کے بیچ میں قدم رکھا۔ اس کی نظریں شاہنواز پر گڑی ہوئی تھیں۔ ہاتھ نیچے کرو اوئے موٹے۔ جمال نے شاہنواز کو حکم دیا۔ شاہنواز ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں شاہنواز خان ہوں، انڈسٹریلسٹ۔ اور تم نہیں جانتا کہ جس چیز پر تو ہاتھ ڈالنے لگا ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ جمال نے اس کے قریب جا کر اس کے سینے پر انگلی رکھی۔ یہ علاقہ، یہ زمین اور اس زمین پر چلنے والی ہر خاص چیز پر سیٹھ سلطان حیدر کا حق ہے۔ سلطان حیدر کا نام سنتے ہی شاہنواز کے پسینے چھوٹ گئے۔ شہر میں سلطان کی دہشت سے کون واقف نہیں تھا؟ سلطان سیٹھ؟ شاہنواز کی آواز کانپ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی، میرا مطلب ہے، مرزا نے تو کہا تھا کہ… جمال نے سختی سے مرزا کی طرف دیکھا۔ مرزا خوف سے کانپ رہا تھا۔ مرزا، تو پرانی جوتوں کی طرح بکتا ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار؟ جمال نے شاہنواز سے کہا۔ نکل جا یہاں سے، اور اگر دوبارہ اس گلی میں تیری گاڑی بھی نظر آئی تو تیری ملوں کی تیرے ساتھ ہی جلا دیں گے، دفع ہو جا۔ شاہنواز نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا، وولٹے قدم بھاگا اور اپنا چیک بک وہیں چھوڑ گیا۔ کمرے میں اب صرف مرزا، زنگار اور سلطان کے آدمی رہ گئے تھے۔ زنگار سکتے میں تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سلطان کے آدمی کیا اسے بچانے آئی تھی؟ جمال اب مرزا کی طرف مڑا۔ مرزا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ جمال بھائی، میری غلطی نہیں، مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا سیٹھ صاحب ناراض ہوں گے۔ جمال نے مرزا کا گربان پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا۔ سنے بڈھے دلال، سیٹھ سلطان حیدر کا پیغام ہے۔ جمال نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ آج کے بعد زنگار بی بی گھر سے باہر قدم نہیں رکھیں گی، نہ ناچنے کے لیے، نہ کسی کے ساتھ جانے کے لیے۔ وہ اب سیٹھ صاحب کی امانت ہے، اور اگر تم نے دوبارہ ان کا سودا کرنے کی کوشش کی یا کسی غیر مرد کو ان کے قریب بھی آنے دیا تو تیری بوٹیاں کر کے کتوں کو کھلا دیں گے۔ زنگار نے یہ سنا تو اس کا سانس تک اٹک گیا۔ امانت، اس نے دبی آواز میں دہرایا۔ مرزا گڑ گڑایا۔ لیکن جمال بھائی، ہم کھائیں گے کیا؟ ہمارا تو کاروبار ہی یہی ہے۔ اگر یہ ناچے گی نہیں، کمائے گی نہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ میرا اور کوئی آسرا نہیں ہے صاحب، سیٹھ صاحب سے کہیں ہم غریب لوگ ہیں۔ جمال نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ بھوک سے مرنا بہتر ہے اس موت سے جو سیٹھ صاحب تجھے دیں گے۔ ابھی تو ہم صرف سمجھانے آئے ہیں، کل سیٹھ صاحب خود آئیں گے۔ تب تک اگر اس لڑکی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا تو ذمہ دار تو ہوگا۔ یہ کہہ کر جمال نے زنگار کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں احترام تھا۔ اس نے زنگار کو دیکھ کر ہلکا سا سر ہلایا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ مرزا زمین پر گرا کانپ رہا تھا اور زنگار دیوار کے سہارے کھڑی سوچ رہی تھی کہ وہ ایک کنویں سے نکل کر شاید کسی کھائی میں گر گئی ہے۔ اگلا دن دوپہر کا وقت تھا۔ گلی میں سناٹا تھا لیکن کوٹھے کے اندر خوف کا راج تھا۔ مرزا سہم کر صحن میں چکر کاٹ رہا تھا۔ زنگار اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اچانک گلی میں گاڑیوں کے رکنے کا شور ہوا۔ بڑی بڑی سیاہ گاڑیوں کا قافلہ رکا۔ دروازے کھلے تھے اور گارڈز نے پوزیشن سنبھال لی، اور پھر وہ اترا۔ سلطان حیدر، کالی شلوار قمیض، کاندھے پر چادر اور آنکھوں پر کالا چشمہ، وہ کسی فاتح کی طرح چلتا ہوا کوٹھے کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ مرزا، جو اسے روکنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، دوڑ کر اس کے قدموں میں گرنے لیے لپکا۔ سیٹھ صاحب، مائے باپ غریب خانے پر آپ کی آمد۔ مرزا خوش آمدید کرنے لگا۔ سلطان نے اسے نظر انداز کیا جیسے وہ وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ اس نے چشمہ اتارا اور سیدھا اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں زنگار کھڑی تھی۔ زنگار، سلطان کی آواز بھاری اور گونجدار تھی۔ زنگار کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ رکھا تھا۔ وہ صحن کے دوسرے کونے پر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔ سامان باندھ لو، سلطان نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو؟ مرزا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔
زنگار نے سلطان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیوں؟ اس نے مختصر سوال کیا۔ سلطان تھوڑا سا آگے بڑھا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ میں نے کہا ہے اسی لیے، یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ تمہارا یہ باپ، سلطان نے مرزا کی طرف حقارت سے اشارہ کیا، یہ پیسوں کے لیے تمہیں بھیڑیوں کے آگے پھینک رہا ہے۔ کل رات شاہ نواز آیا تھا، کل کوئی اور آئے گا، میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ مجھے کہاں لے جائیں گے؟ زنگار نے تلخی سے پوچھا۔ اپنے محل میں، اپنی داشتہ بنا کر، تاکہ جب آپ کا دل چاہے آپ مجھے استعمال کریں اور جب دل بھر جائے تو کسی کونے میں پھینک دیں۔ سلطان کے ماتھے پر شکن آئی۔ زبان سنبھال کر بات کرو زنگار، میں تمہیں عزت سے لے جانے آیا ہوں۔ میرے نکاح تم سے ہے، تم میری بیوی ہو، داشتہ نہیں۔ کیسا نکاح؟ زنگار چلائی۔ وہ جو بندوق کی نوک پر ہوا تھا، وہ جسے آپ نے خود ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھا تھا۔ سلطان حیدر، آپ میں اور میرے باپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ پیسے لے کر مجھے بیچتا ہے اور آپ طاقت کے زور پر مجھے خریدتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں صرف ایک چیز ہوں، ایک سامان۔ سلطان کو غصہ آنے لگا۔ وہ اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، اسے اس گندگی سے نکالنا چاہتا تھا، اور وہ الٹا اسی پر الزام لگا رہی تھی۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو، سلطان نے دانت پیس کر کہا۔ میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ رانی بنا کر رکھوں گا۔ یہ دوزخ چھوڑو اور میرے ساتھ چلو، گاڑی باہر کھڑی ہے۔ میں نہیں جاؤں گی، زنگار نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں اس دوزخ میں رہ لوں گی، بھوکی مر جاؤں گی، لیکن آپ کے ساتھ جا کر روز اپنی روح کا سودا نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھے ایک رات کے لیے خریدا تھا سیٹھ صاحب، وہ رات ختم ہو گئی۔ اب میرا آپ پر کوئی حق ہے، نہ آپ کا مجھ پر۔ سلطان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے مٹھی بھیجی۔ اس کی انا کو ٹھیس لگی تھی، لیکن ساتھ ہی اس لڑکی کی خودداری نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ کوئی اور ہوتی تو اس کے قدموں میں گر جاتی، لیکن یہ آنکھ کا شعلہ تھی۔ مرزا نے موقع غنیمت جانا اور بولا، ارے پاگل لڑکی، دماغ خراب ہو گیا تیرا؟ سیٹھ صاحب کہہ رہے تو چپ چاپ چل، تیری قسمت کھل رہی ہے۔ مرزا نے سلطان کی طرف دیکھا۔ سیٹھ صاحب آپ فکر نہ کریں، یہ نادان ہے، میں سمجھاتا ہوں اسے، آپ اسے لے جائیں، یہ آپ ہی کی ہے۔ سلطان نے اچانک مڑ کر مرزا کے سینے پر لات ماری۔ مرزا لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ خبردار! سلطان دھاڑا، اگر تو نے اب اس کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا، اس کا فیصلہ وہ خود کرے گی، تو نہیں۔ پھر وہ زنگار کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب حکم نہیں بلکہ عجیب سی التجا چھپی تھی۔ تو منع کر رہی ہو مجھے، سلطان حیدر کو؟ ہاں، زنگار نے نظریں نہیں جھکائیں، کیونکہ آپ مجھے ایک جسم مانتے ہیں اور میں ایک انسان ہوں۔ جب تک آپ کو یہ فرق سمجھ نہیں آئے گا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ سلطان چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ فضا میں تناؤ اتنا تھا کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ آخر کار سلطان نے سر ہلایا۔ ایک دھیمی خطرناک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ ٹھیک ہے۔ سلطان پیچھے ہٹا۔ مت جاؤ فی الحال، لیکن یاد رکھنا، زرگار سلطان حیدر خالی ہاتھ واپس جانے کا عادی نہیں ہے۔ تم آج میرے ساتھ نہیں جا رہی، لیکن ایک دن تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور قریبی میز پر رکھ دیا۔ یہ میرا نمبر ہے، جس دن تمہیں لگے کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی محافظ نہیں بچا، اس دن کال کر لینا۔ سلطان مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی زنگار وہیں کھڑی رہی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے انکار تو کر دیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس انکار نے سلطان حیدر کے جنون کو اور ہوا دے دی ہے۔ مرزا درد سے کراہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور زنگار کی نظر میز پر پڑے اس کارڈ پر جمی تھی، جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، سلطان حیدر۔ 6 ماہ بعد۔ زنگار اب وہ شوق و چنچل رقاصہ نہیں رہی تھی۔ گھر کے حالات بد سے بدتر ہو چکے تھے۔ جو پیسے سلطان نے دیے تھے وہ کب کے ختم ہو چکے تھے۔ گھر میں فاقوں کے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ مرزا چارپائی پر لیٹا کھانس رہا تھا۔ کمزوری اور بھوک نے اسے نڈھال کر دیا تھا، لیکن اس کا لالچ اب بھی زندہ تھا۔ ارے او منحوس لڑکی، مرزا نے کھانستے ہوئے آواز دی، کب تک ہمیں بھوکا مارے گی؟ دیکھ گھر میں آٹا تک نہیں ہے، میں بیمار ہوں، دوائی کے پیسے نہیں ہیں۔ زنگار صحن میں بیٹھی پرانے کپڑوں کی رفو کر رہی تھی۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ کمزور ہو گیا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک اب بھی ویسی ہی خوددار تھی۔ میں محنت مزدوری کر لوں گی بابا، زنگار نے نرمی سے کہا۔ میں سلائی کر لوں گی، لوگوں کے برتن دھو لوں گی، لیکن وہ کام دوبارہ نہیں کروں گی۔ سلائی، برتن؟ مرزا نے طنزیہ ہنسی ہنسنے کی کوشش کی، جو کھانسی میں بدل گئی۔ ہم کوٹے والے ہیں زنگار، ہمیں کوئی اپنے گھر میں کام نہیں دیتا، لوگ ہم پر تھوکتے ہیں۔ ہمارا ہنر صرف ناچنا ہے اور لوگوں کا دل بہلانا ہے۔ وہ ہنر نہیں، گناہ ہے۔ زنگار نے سوئی دھاگا نیچے رکھا۔ گناہ سواد پیٹ بھرنے کے بعد یاد آتے ہیں، مرزا چلایا۔ دیکھ باہر گلی کے نکڑ پر دیکھ،
وہ دو آدمی جو دن رات کھڑے رہتے ہیں، وہ سلطان حیدر کے آدمی ہیں، وہ پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی اور گاہک یا نہ آئے، لیکن وہ تجھے روکیں گے نہیں اگر تو سلطان کے پاس جانا چاہے۔ زنگار خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ جمال اور اس کے ساتھی پچھلے 6 ماہ سے وہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے کبھی زنگار سے بات نہیں کی، کبھی تنگ نہیں کیا، بس سائے کی طرح وہاں موجود رہے تاکہ کھوٹے کا کوئی دلال یا گاہک زنگار تک نہ پہنچ سکے۔ میری بات مان لے بیٹی۔ مرزا کا لہجہ نرم ہوا۔ سلطان کو فون کر لے، وہ اب بھی تیار ہے، تیرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ بادشاہ آدمی ہے، ہمیں سونے میں تول دے گا، کیوں اپنی جوانی برباد کر رہی ہے؟ میں نے کہا نا بابا، میں نہیں کروں گی۔ زنگار اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات گہری ہو گئی۔ زنگار اپنے کمرے میں جان نماز پر بیٹھی تھی کہ اچانک باہر سے کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ بابا! زنگار چونکی۔ اسے مرزا کے کرانے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر صحن میں آئی۔ مرزا چارپائی سے نیچے زمین پر گرا ہوا تھا۔ وہ اپنے سینے کو مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا، جیسے وہ سانس کھینچنے کی کوشش کر رہا ہو مگر ہوا اندر نہ جا رہی ہو۔ بابا کیا ہو گیا؟ زنگار اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مرزا کا رنگ نیلا پڑ رہا تھا، پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ درد، مرزا نے بمشکل سے کہا۔ سینے میں ہسپتال۔ زنگار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ دل کا دورہ ہے۔ میں ابھی کچھ کرتی ہوں۔ وہ بھاگ کر دروازے تک گئی لیکن پھر رو گئی۔ جیب خالی تھی، ہسپتال لے جانے کے لیے رکشے کے پیسے تک نہیں تھے۔ دوائی اور ڈاکٹر تو دور کی بات تھی، وہ کسے بلائے؟ پڑوسی انہیں منہ نہیں لگاتے تھے۔ مرزا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ زنگار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بے بسی اسے نگل رہی تھی۔ کیا وہ اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھے گی؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا، سلطان حیدر کا کارڈ۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی۔ دراز سے پرانے کاغذوں کے نیچے وہ کارڈ اب بھی رکھا تھا۔ اس نے نمبر ملائے۔ زنگار کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے ایک بھاری سنجیدہ آواز آئی، سلطان حیدر کی آواز۔ زنگار کے گلے میں آنسوں کا گولا پھنس گیا، وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ ہیلو کون؟ سلطان نے دوبارہ پوچھا۔ پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی آواز بدل گئی۔ زنگار؟ اس نے پہچان لیا تھا، بغیر بولے بھی پہچان لیا تھا۔ سلطان! زنگار کی سسکیاں نکل گئیں۔ مدد کریں، بابا کو دل کا دورہ پڑا ہے، وہ مر جائیں گے، میرے پاس کوئی نہیں ہے، پلیز میں آ رہا ہوں۔ سلطان نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر کہا۔ جمال باہر ہی ہے، تم دروازہ کھولو، وہ مرزا کو گاڑی میں ڈالے گا، میں سیدھا ہسپتال پہنچ رہا ہوں، گھبرانا مت، میں ہوں نا۔ فون کر گیا۔ زنگار کو لگا جیسے اس کے سر سے کئی من بوجھ اتر گیا ہو۔ میں ہوں نا، ان 3 لفظوں میں کتنی طاقت تھی۔ ہسپتال میں ڈاکٹرز مرزا کا علاج کر رہے تھے، انہیں بہترین کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سب ڈاکٹرز اور نرسیں الرٹ تھیں کیونکہ یہ سلطان سیٹھ کا مریض تھا۔ زنگار باہر بینچ پر بیٹھی تھی، سلطان حیدر اس کے سامنے کھڑا تھا، دیوار سے ٹیک لگائے، سینے پر ہاتھ باندھے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور وہ ویسے ہی باوقار لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا۔ سلطان فوراً سیدھا ہوا۔ کیسے ہیں وہ ڈاکٹر؟ خطرہ ٹل گیا سیٹھ صاحب، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ بروقت ہسپتال لے آئے ورنہ بچنا مشکل تھا، اب وہ ٹھیک ہے، بس آرام کی ضرورت ہے۔ سلطان نے سکون کا سانس لیا۔ شکریہ ڈاکٹر، پیسوں کی فکر مت کیجیے گا، جو بہترین علاج ہو وہی کرنا ہے۔ ڈاکٹر سر ہلا کر چلا گیا۔ اب وہاں صرف سلطان اور زنگار رہ گئے۔ زنگار نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سلطان کو دیکھا۔ وہ شخص جس سے وہ نفرت کرتی تھی، جسے وہ درندہ سمجھتی تھی، آج اسی نے اس کے باپ کی جان بچائی تھی اور بدلے میں کچھ مانگا بھی نہیں تھا۔ سلطان اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ پانی پیو گی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ زنگار نے نفی میں سر ہلایا۔ 6 مہینے، سلطان نے آہستہ سے کہا۔ تم نے 6 مہینے ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا، مجھے لگا شاید تم واقعی مجھے بھول گئی ہو۔ میں نے کوشش کی تھی۔ زنگار کی آواز مدھم تھی، لیکن میری انا آڑے آ جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا آپ پھر سے وہی کریں گے، مجھے خریدنے کی کوشش کریں گے۔ سلطان مسکرایا۔ خریدتے وہی ہیں زنگار جنہیں چیزوں کی قدر نہیں ہوتی۔ میں نے اس رات اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا، محبت چھینی نہیں جاتی، جیتی جاتی ہے، اور تمہیں جیتنے کے لیے اگر مجھے پوری زندگی بھی انتظار کرنا پڑتا تو میں کرتا۔ زنگار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے انتظار کیوں کیا؟ آپ تو سیٹھ سلطان حیدر ہیں، آپ زبردستی بھی تو مجھے لے جا سکتے تھے۔ لے جا سکتا تھا۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ لیکن پھر میرے پاس زنگار کا جسم ہوتا، اس کا دل نہیں، اور مجھے تمہارا دل چاہیے تھا، چاہے مجھے نفرت ہی کیوں نہ کرے۔
زنگار کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا، اس کے دل میں جمی ہوئی نفرت کی برف پگھل رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ پچھلے 6 مہینے میں سلطان نے واقعی اسے کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ اس کے آدمیوں نے اسے محفوظ رکھا اور آج جب اسے ضرورت تھی وہ مسیحا بن کر آ گیا۔ آپ نے میرے باپ کو بچا لیا، زنگار نے کہا، حالانکہ وہ آپ کو پسند بھی نہیں ہے۔ وہ تمہارا باپ ہے، سلطان نے کہا، تمہاری ہر چیز، ہر رشتہ میرے لیے محترم ہے۔ سلطان نے اپنی جیب سے کچھ نکالا، وہ وہی نکاح نامہ تھا جو اس رات بنا تھا۔ یہ دیکھو، یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے پاس محفوظ ہے، میں نے اسے کبھی رد نہیں کیا۔ تم میری بیوی ہو زنگار، قانونی بھی اور شرعی بھی، لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک تم دل سے مجھے شوہر نہیں مانو گی میں اس حق کا استعمال نہیں کروں گا۔ زنگار نے اس کاغذ کو دیکھا، پھر سلطان کے چہرے کو۔ اسے وہاں سچائی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ میں تھک گئی ہوں سلطان، زنگار نے آہستہ سے کہا، لڑ لڑ کر، دنیا سے، حالات سے، اپنے آپ سے۔ تو اب لڑنا چھوڑ دو۔ سلطان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بہت لڑ لیا تم نے، اب یہ جنگ میری ہے، تمہارے حصے کا سکون اب میری ذمہ داری ہے۔ کیا تم مجھے اجازت دو گی کہ میں تمہارا محافظ بن سکوں؟ زبردستی نہیں، تمہاری مرضی سے۔ زنگار نے سلطان کے مضبوط اور کھلے ہاتھ کو دیکھا۔ زنگار نے دھیرے سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ سلطان کے ہاتھ میں دے دیا۔ گھر چلیں؟ سلطان نے پوچھا۔ اپنے گھر، سلطان نے۔ زنگار نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، گھر۔ سلطان نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اور بابا؟ زنگار نے کمرے کی طرف دیکھا۔ انہیں ٹھیک ہونے دو، پھر وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، سلطان نے یقین دلایا۔ باہر نکلتے ہوئے زنگار نے ایک بار پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کا ماضی پیچھے رہ گیا تھا اور مستقبل اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ سلطان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے عزت سے بٹھایا۔ جب وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور زنگار کی طرف دیکھا تو زنگار کے چہرے پر پہلی بار ایک حقیقی مسکراہٹ تھی۔ شکریہ، اس نے سرگوشی کی۔ محبت میں شکریہ نہیں ہوتا زنگار بیگم، سلطان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، صرف ساتھ ہوتا ہے۔ گاڑی ہسپتال کے گیٹ سے نکل کر کھلی سڑک پر رواں دواں ہو گئی۔ رقص جنون اب رقص حیات میں تبدیل ہو چکا تھا۔